السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے زلزلے کے اسباب و علاج۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے۔ مرحبا، اہلاً وسہلاً۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر 180034544026، ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010، اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنائیں یا اپنا پیغام اقوام عالم کے نام، اپنا اور اپنا شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجیے گا 56000606 پر۔ آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو، دیکھتے ہیں زلزلے کے کیا اسباب اور علاج ہے، مذہبی نقطہ نظر سے قرآن اور احادیث کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سائنٹیفکلی جو بھی وجوہات ہوں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مذہب اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے زلزلوں کے بارے میں، ان کا آنا کیا مقصد ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، انشاءاللہ آج جانیں گے۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں محترم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات قادر مطلق ہے، اپنی قدرت بالغہ سے وہ مختلف نشانیاں دنیا کے اندر اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ رجوع ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا والوں کو بتلا دیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تم پر اپنا عذاب تمہارے اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ دنیا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جب بغاوت پر اتر آتی ہے تو رب کریم انہیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف شکلیں دکھاتا ہے، اور وہ تو بے انتہا رحمت و رافت فرمانے والا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے اور مواخذے میں وہ تاخیر بھی فرماتا ہے، حلم کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بندوں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آئیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ دنیا کے کتنے بھی ایٹمی ہتھیار کیوں نہ بنا لیں، دنیاوی اعتبار سے تحفظ کے کتنے ہی آلات کیوں نہ ایجاد کر لیں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اس وقت اتنے محفوظ ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں ایک عرصے تک کے لیے کبھی تنزل کا منہ دیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں آئے گا۔ یہ وہ اپنا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے دنیا۔ اللہ پاک بتاتا ہے کہ دنیا والو، تم جو کچھ بھی انتظام کرتے ہو، تم مخلوق ہو، تم خود میرے حکم کے بغیر ذری سی حرکت و جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو تمہارے تحفظات کے باوصف میں ایسا عذاب بھیجتا ہوں کہ تم پیشگی اس سے آگہی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب میرا وہ عذاب آتا ہے تو تمہارے سارے کے سارے خواب تمام کے تمام تاراج ہو جاتے ہیں، فلک بوس عمارتیں تہس نہس ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد تم کو سنبھلنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس بات کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے کہ تم اس دنیا کے اندر مختار نہیں ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے، مخصوص ایک تمہارے بھیجے جانے کے مقاصد ہے، اس کی تکمیل کرو گے تو ہماری رحمتیں تمہارا نصیب و مقدر بنے گی۔ تو تم قارون بن کر نہ رہنا، فرعون بن کر نہ رہنا، طاغی اور باغی بن کر نہ رہنا، غالی اور مفسد بن کر نہ رہنا، بلکہ ہماری رحمت کے طالب بن کر رہنا، ہماری
احکام کی تابعداری کرتے ہوئے تم رہو گے تو دنیا میں بھی ہم تمہارے لیے لطف و عنایتوں کے فیصلے فرمائیں گے، اور اس دنیا کے بعد بھی تمہارے لیے ہم اپنی عنایتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ چنانچہ رب کریم فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کسی نے بھی سرکشی کی ہم نے ہر مجرم کو اس کے جرم کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جن پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے اور انہیں تباہ و تاراج کر دیا، کچھ تو وہ ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا کڑک کے ذریعے سے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور کچھ تو وہ تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ تو وہ ہے کہ جنہیں ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ عبرت کا سامان بن جائے اور دنیا یہ سمجھ لے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، قدرت بالغ ہے۔ فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، ہاں انسان ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنا برا کرتا ہے، خود اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی میں بلال بول رہا ہوں شیگے سے۔ جی بلال صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی سب کو پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں یہ سب سے پہلے تو مفتی صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ایگزام ہونے والے ہیں، تو وہ میرے لیے دعا کریں۔ جی جی، اور سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ اب کسی شہر میں زیادہ گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ میاں اس کا عذاب دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایکسپلینیشن تھوڑا مجھے بتائیے مفتی صاحب سے، اور یہ بھی بتائیے کہ زلزلہ آنے پہ مطلب کون سی دعا سے پڑھی جائے کہ سب جو اس ٹائم دہشت پھیل جاتی ہے تو وہ دہشت کو کم کیسے کیا جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ منیر کوٹلے سے بول رہا ہوں جی، عرفان۔ جی ملیر کوٹلہ پنجاب سے۔ جی جی پنجاب سے۔ جی عرفان صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ سر بات کریں گے جی سوال بتائیے۔ سر زلزلے کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ہیلو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ سر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے آتا ہے زلزلہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ عرفان، آپ نے ملیر کوٹلہ سے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ بلال صاحب نے سوال کیا تھا مفتی صاحب کی دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ امتحان لکھ رہے ہیں، تو ہم سارے پروگرام دیکھنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ بھائی صاحب نے بتایا کہ برائیاں جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو ایسے وقت میں بچنے کے لیے کیا دعائیں پڑھنی چاہیے؟ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہدایت یہ دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور صلاۃ التوبہ پڑھیں اور استغفار کریں۔ رب کریم نے خود قرآن مجید میں متعدد مواقع پر ارشاد فرمایا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کے ذریعے سے فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہیں فرمایا نوح علیہ السلام کے حوالے سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سب کا ماحصل یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش کرے اور اپنے جرموں کی معافی کے لیے التجا کرے، تضرع کرے، زاری کرے اور اپنے اشک ندامت کو بہائے بے قراری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کا طلبگار بن کر التجائیں کرے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں ہم نے جس کے حقوق پامال کیے ہیں ان کے حقوق کو ادا کر کے ان سے بھی معافی تلافی کر لیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایت ہے۔ اور جو کچھ بھی امتحان لکھ رہے ہیں پروردگار عالم سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اعلیٰ درجے سے کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ دیگر سوال ملیر کوٹلہ سے عرفان صاحب نے کیا ہے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے تمہیدی کلمات میں بھی فرمایا، اور تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پیشتر بھی بہت سی قوموں کو دنیا میں بھیجا تھا، اور ہم نے ان کے اعمال بد کا انہیں مزہ چکانے کے لیے ان کی گرفت بھی کی۔ کیوں گرفت کی؟ مواخذہ کیوں کیا؟ عذاب کیوں بھیجا؟ سختیوں میں انہیں کیوں مبتلا کیا؟ فرماتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آہ وہ جاری کریں، اپنے قصوروں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں چاہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر فرماتا ہے جب ہمارا عذاب ان پر پہنچا تھا ان کے گناہوں کی پاداش میں
تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ تضرع و زاری کرتے، وہ گڑ گڑاتے، اشک ندامت بہاتے، لیکن ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اس کے باوجود سخت ہو چکے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو حسین کر کے ان کے سامنے دکھایا اور پیش کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کو جس چیز کے ذریعے سے نصیحتیں کی گئی تھی انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا، فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہماری محنتوں سے یہ سہولتیں ہمیں مل رہی ہے، لیکن دراصل یہ بھی ہمارا ایک امتحان تھا۔ جب سرکشی کی انتہا ہو گئی اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان پر عذاب بھیج کر گرفت فرما لی۔ اب اس کے بعد وہ مایوس ہو کر پڑے رہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظلم کرنے والوں کی جڑ اکھیڑ دی گئی ہے، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے لیے تعریف ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو زلزلے اور یہ سارے کے سارے عذاب دراصل ہمیں گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے آتے ہیں اور خالق کونین کی بارگاہ میں رجوع کرانے کے لیے آتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں بریلی سے بول رہا ہوں، زاہد حسین۔ بریلی سے؟ جی زاہد حسین نام میرا۔ جی زاہد صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو مطلب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا اس کا بھی تعلق اس زلزلے سے ہے؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس کے لیے مطلب کیا وعیدیں ہیں، ذرا سے میں جاننا چاہوں گا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھتیجا ہے تو وہ بہت بیمار رہتا ہے، اس کے دماغ کا ایک آپریشن ہو چکا ہے، اب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی تکلیف میں ہے، اس کے لیے بھی دعا بتائیں آپ۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا بریلی سے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ مفتی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں، میں لکھنؤ سے محمد ظفر بول رہا ہوں۔ جی ظفر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم۔ سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہماری امت پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا جی ان جنرل، تو یہ ہم لوگ کیا ان کے امتی کہلانے کے حقدار نہیں رہ گئے ہیں؟ کیا بہت زیادہ گناہ بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ اب عذاب آنے لگے ہیں دیکھیے بہت زیادہ۔ اچھا تو اور دوسرا یہ تھا، یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے روز 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جی جی تو وہ کون 7 لوگ ہیں وہ بتائے گا؟ اس میں بھی ایک آتا ہے کہ یہ خوبصورت مالدار عورت، تو جی اس کا کیا مطلب ہے یہ ذرا بتائیے۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے زلزلے کے اسباب و علاج۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے سید مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ کالز کی بھرمار ہے، بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں سر بشارت علی شاہ بول رہا ہوں جموں سے۔ جموں سے، جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے، چاہے زلزلے کی شکل میں چاہے سونامی کی شکل میں، جی جی، تو ایسے میں کوئی ایسی خصوصی دعا، انشاءاللہ ایسی دعا کو کون سی ہونی چاہیے، کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کریں گے آپ کے سوال کا جواب دیں۔ کشمیر سے آپ نے جموں سے جوائن کیا، بہت شکریہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ جناب میں آسام سے بول رہے ہیں۔ آسام سے، جی اپنا نام بتائیے گا۔ نام میرا منظور بھائی ہے۔ جی منظور بھائی، سوال بتائیے گا۔ جی جناب یہ ہے، جب یہ بھوکم آتا ہے اس وقت دل میں یہ دھڑکنے ہو جا رہا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب کو یہی کہنا چاہتے ہیں ہم جی اسی کے بارے میں۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں آسام سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ بریک پر جانے سے پہلے سوال آیا تھا، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا بریلی سے، کیا نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بھی ایسے کیا فیصلے صادر ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، یا کوئی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو کیا ایسے وقت میں بھی ایسے زلزلے یا آفات سماوی آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے تمام مجرموں کی گرفت کی ان کے جرموں کی وجہ سے۔ تو یقیناً جس قسم کا بھی انسان جرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے،
وہ رحمان و رحیم ہے، عفو و درگزر سے کام لے کر معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خطا ہو رہی، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، اس پر اتکا کر کے ہمیں رہنا نہیں چاہیے۔ ہمیں تو رسول رحمت علیہ السلام نے توبہ و استغفار کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو لہٰذا یقیناً نماز کا ترک کرنا یا دیگر منکرات شرعیہ کا خلاف ورزی جو حکام کی جانچ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس طرح کی بلائیں اور وبائیں آتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زلزلوں کے جو اسباب ہوتے ہیں 15 آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، قدر اختلاف کلمات کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل بیان فرمائی ہے گناہوں کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا جب امت ان گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، بس انہیں ایسے وقت میں انتظار کرنا چاہیے، ریحًا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہایت ہی خطرناک ہوائیں چلیں گی، آندھیاں آئیں گی، اس کا ان کو انتظار کرنا چاہیے، اور زلزلے کا انتظار کرنا چاہیے، زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا چاہیے، چہرے ان کے بگاڑ دیے جائیں گے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ایٹمی ہتھیار سے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، اس کا انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ وہ آیات تتتابع، اور مسلسل پیہم آنے والی نشانیوں کا انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ وبائیں اور بلائیں آتی ہیں، اس طرح سے زلزلے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ من جملہ ان کے آپ ارشاد فرماتے، پہلے تو فرماتے اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب قوم کا مشترک مال ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے گا۔ اس کے بعد فرماتے والزکوٰۃ مغرمہ، شرعی اعتبار سے صاحبان نصاب کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ اس کو اپنے لیے ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، تعلیم حاصل کی جائے گی مگر دین مقصود نہیں ہوگا، دینی تعلیم بھی دنیا کے لیے پڑھیں گے، دنیاوی تعلیم بھی محض دنیا کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا و خوشنودی پیش نظر نہیں رہے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کر لے گا اور اپنے والد کو دور کر دے گا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے گانے بجانے والیاں عام ہوں گی، اور ہر طرف اس طرح سے دنیا کے اندر انسان کی تہذیب و تمدن کو تباہ کرنے والی صورتیں سامنے آ جائیں گی۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور ہوگا، آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی آدمی کی عزت کی جائے گی تو اس کے علم کی وجہ سے، زہد و تقویٰ کی وجہ سے نہیں، اللہ والے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کہ بھائی بڑا شرنگیز ہے، بڑا ڈاکو ہے، غنڈا ہے، دہشت گرد ہے، روڑی چھڑ ہے، اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر نہیں معلوم کیا کرے گا، یہ حال ہو جائے گا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا سب سے ذلیل جو شخص ہوگا وہ ان کا سربراہ ہو جائے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور بدکار احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے والا قوم کا سردار بن جائے گا۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں شُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب دوشی عام ہوگی، ریشمی لباس پہنے جانے لگیں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے جو گزر چکے ان پر لعن طعن کریں گے، اپنی ناپاک زبانیں ان کی عظمتوں کو مجروح کرنے کے لیے کھول دیں گے۔ جب یہ ہوگا تو فرماتے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، ان بدعملیوں میں مبتلا رہنے والوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے۔ کس چیز کا؟ ریحن ہمراء، سرخ ہواؤں کے چلنے کا انتظار کرنا چاہیے، آندھیاں چلائی جائیں گی۔ وہ مزلزلاتن، اور زلزلوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو ہمارے رسول کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین اس وقت فرما رہے، آج سائنس ابھی اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا دنیا میں کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، اس طرح کی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، یہ تو 400 سال پہلے سے یہ تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ قربان جاؤ قرآن و سنت کے عظیم ذخیروں پر کہ دنیا ابھی سوچی بھی نہیں تھی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے زمینی حقائق سے بھی پردے اٹھائے ہیں، فضائی کائنات کی حقیقتوں سے بھی امت کو روشناس کروایا ہے۔ قرآن کی عظمتوں پر قربان جائے، کیسا فصاحت و بلاغت والا عظیم کلام ہے جس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن و سنت نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا۔ کب یہ ہوگا؟ آج سائنس اگر ترقی بھی کی ہے تو کیا بتا رہی ہے؟ طبعی اعتبار سے اس لیے ہوتے ہیں زلزلے، اس لیے ہوتے ہیں کہتی ہے، لیکن حقیقی سبب اور وجہ کو دنیا بتانے سے آج بھی قاصر ہے، بے بس ہے۔ زلزلوں کا بھی ذکر آیا ہے قرآن و سنت میں، تو اس کے اسباب کو بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کے اسباب لوگ اختیار نہ کریں،
ورنہ پھر ان پر بھی وہی ہوگا جو کہ اللہ پاک اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعیدوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دیگر کال بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا ایک اور رہ گیا تھا، بھتیجے کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے، اس کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور دیگر سامعین سے بھی ان کو بھی درخواست۔ صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے اور جملہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی توسط سے۔ اور اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ جن کے دماغ کے اندر جو کیفیت ہے آپ فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک نہایت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں لطیف ایک نام ہے، لطیف لطف و مہربانی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور دماغ چونکہ اعضائے لطیفہ میں ہے، یا لطیفو کا ورد پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس میں جو کچھ بھی فطور ہے، جو کچھ بھی نقص اور کمی ہے، اللہ فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی لطف سے دور ہو جائے گی۔ یا لطیف 101 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، بچے کے جو ہے سر پر دم کریں، انشاءاللہ فضل و کرم شامل حال ہوگا انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی جان۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ درخواست کرتے ہیں سارے ناظرین سے جب وہ ہم سے فون پر بات کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیں اور ٹیلی فون پہ گفتگو کریں تاکہ بات صحیح ہو پائے، صحیح سن پائیں ہم اور اس کا صحیح جواب آپ تک پہنچ پائے۔ بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ظفر بھائی جان نے لکھنؤ سے سوال کیا تھا کہ ایسا کہا جاتا ہے یا جو دلیل ہے یا روایت ہے یا حقیقت ہے یا حدیث ہے کہ امت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اس بات کو تھوڑا واضح فرما دیں، اور قیامت میں وہ 7 لوگ کون ہیں جو عرش الہی کے سائے میں رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آئے گا کی جو روایت سے متعلق آپ دریافت فرمانا چاہتے ہیں، اس روایت میں جو عذاب کا ذکر ہے وہ یہ عذاب کا ذکر نہیں، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں۔ استیصال کا مطلب کہ ایسا عذاب کہ تمام کی تمام امت کی بیخ کنی کر دے، جڑ پیڑ سے سب کو اکھیڑ کر پھینک دے، کوئی ایک فرد بھی دنیا میں نہ رہے۔ اس طرح کا عذاب سابقہ امتوں پر آیا تھا، جب کبھی انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، سرکشیاں کی، بغاوتیں کی، خدا کے احکام کی خلاف ورزیاں کی، غرور تکبر کے پتلے بنے رہے، ان پر ایسا عذاب آیا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں قارون ہی کا ذکر کیا، فَخَرَجَ فِي عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، بہت ہی زیب و زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے نکلا، حتیٰ کہ دنیا والے یہ دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ دولت اور وہ خزانے ہوتے جو قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، کہ بہت ہی عظیم قسمت والا ہے، یہ دنیا والے کہنے لگے۔ وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، افسوس ہے تم پر، اللہ کی بارگاہ کا جو انعام ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور جو نیک عمل کیا اس کے حق میں یہ بہترین دولت ہے، وما یلقاها الا الصابرون، یہ صبر کرنے والوں کو نعمت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واز فرما رہے تھے، نافرمانی کی، کیا نافرمانی کی، آپ بیان کرنے لگے کہ جو بے حیائی کرے گا اس کی یہ سزا ہے، جو چوری کرے گا اس کی یہ سزا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو آپ حکم بتا رہے ہمارے لیے ہی ہے یا آپ سے بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ اس نے ایک عورت کو تیار کر کے رکھا تھا، خوب رشوت دے کر اس کو تیار کیا تھا کہ تو یہ کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی ہے، اس طرح سے کہنا کہہ کر تیار کیا تھا۔ اب اس نے اس عورت کی اشارہ کر کے کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے خود اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بدکاری کرنے پر یہ سزا ہے، یہ سزا تو آپ پر نافذ ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ کے وقار کو مجروح کرنا چاہا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے دریا کو شق کیا اور راستہ بنایا، جس نے مجھ پر تورات نازل کی ہے، سچ بتا دے حقیقت کیا ہے۔ تو وہ جھوٹ کہنے کی جرات نہ کر سکی، اس نے کہا مجھے اس نے رشوت دے کر آپ کے خلاف کہنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کی سرکشی کا اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے، فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کو تمام کے تمام کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اب یہ کیا تھا، بیخ خودی کا عذاب تھا۔ سابق میں جس قوم نے بھی اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ اکھیڑ دی گئی، صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان کو مٹایا گیا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا
من قریۃ کانت ظالمہ، کتنے ایسے بستیاں تھیں جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے انہیں کو نابود کر دیا. وانشأنا بعدها قوما آخرین، اس کے بعد دوسری قوم کو ہمیں دنیا میں لایا. اس طرح کا جو عذاب ہے یہ حضور کی امت پر نہیں آئے گا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ جیسے رحمت للعالمین ان کے بیچ ہوں اور ان پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے کہ یہ سب تہس نہس کر دیے جائیں. تو یہ استیصال والا عذاب، سب کو ختم کر دینے والا عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ ہے اس حدیث پاک کا معنی. اب رہا یہ جو عذاب ہے، اس سے پوری دنیا بیک وقت ختم تو نہیں کی جا رہی ہے. کہیں اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، نیست و نابود بھی ہوتے ہیں، دوسرے دنیا میں لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ عذاب کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اور رسول کریم علیہ السلام نے احادیث شریفہ میں بھی فرمایا ہے. اس طرح سے یہ حدیث اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ اور تصادم اور تضاد نہیں ہے، دونوں بھی اپنی جگہ برحق ہیں. وہ جس میں آیا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا وہ استیصال کا عذاب ہے، تباہ پوروں کو ختم کرنے والا عذاب نہیں آئے گا، وہ تو قیامت ہی قائم ہوگی. اب رہا جس میں عذاب کا ذکر ہے وہ اس طرح سے جزوی قسم کا عذاب آئے گا، زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. یہ پوری دنیا بیک وقت ایسا نہیں ہوگی، کہیں اس طرح سے واقعات ہوتے رہیں گے تاکہ آنکھیں کھل جائے اور رجوع اللہ ہونے کا انہیں موقع مل جائے. انشاءاللہ دیگر سوال کا حصہ رہ گیا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، مزاج بخیریت؟ جی اللہ کا احسان ہے. محترم کون کہاں سے؟ آپ کا قوم پہ احسان ہے کہ آپ اتنے اچھے پروگرام دیتے ہیں اللہ کا جس سے قوم مستفید ہوتی ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. میرا ایک سوال یہ تھا کہ کیا قرآن اور حدیث میں کہیں یہ علامات ہیں کہ زلزلہ کب آئے گا یا کیسے آئے گا جی، اور اگر زلزلہ آئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی کون سی عبادت کرنا چاہیے، کون سی توبہ کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ. بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کون؟ صادق ہے. جی صادق سے چنئی سے بات کر رہا ہوں. صادق صاحب چنئی سے. جی بتائیے صاحب سوال. میرا ایک سوال ایسا ہے کہ جو اللہ سے بہت قریب ہے، نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو جو پریشانی جب آتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرنا چاہیے ایکچولی؟ کیونکہ اتنا اچھا سب کر کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آف کورس مجھے پتا ہے کہ وہ آزما رہے ہیں. جی 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 جی. تو پھر بھی وہ تھوڑا بہت پریشانی آتا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنا چاہیے، کیا سسٹم اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ بھائی جان. اور میرا ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. میں صادق سے چنئی سے بات کر رہا ہوں. ہم بھی محتاج دعا ہیں، ہمارے لیے بھی آپ دعا فرمائیے. بہت شکریہ آپ نے چنئی سے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. آئیے چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے زلزلے کے اسباب و علاج. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بھائی ظفر صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا تھا، اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا. قیامت کے دن وہ کون سے 7 لوگ ہیں جو عرش الہی کے سائے میں رہیں گے؟ مفتی صاحب اس پر روشن ڈالی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عرش کے زیر سایہ جگہ عطا فرمائے گا، اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کہ اللہ کے سائے رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا، جس کے متعلق ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں وہ حصہ کہ ایک وہ شخص بھی ہے دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ ایسی عورت اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی بہت ہی اچھی اور اعلیٰ ہے، اور حسن و جمال میں بھی وہ اپنے اندر ایک بڑا عظیم جوہر رکھتی ہے. وہ اپنی طرف بلا رہی ہے تاکہ بدکاری کروائے. اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں تیری طرف نہیں آ سکتا. تو گناہ کرنے کے لیے وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گناہ کرنے کی صورتیں سامنے موجود ہے، اور بدکاری کی طرف بلا بھی رہی ہے، اور ظاہری اعتبار سے حسن بھی ہے، خاندانی اعتبار سے بھی وہ بہت اچھی ہے. اس طرح سے وہ اپنے طرف آمادہ کر رہی ہے، اور یہ بندہ صرف ترک کرتا ہے تو اللہ کے خوف اور خشیت سے کرتا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان خوش نصیبوں میں یہ بھی ہے کہ جسے اللہ بروز حشر اپنی سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا
دو ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں، اجتماع اللہ کے لیے ملتے ہیں، تفرقہ الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی کی محبت میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ الگ بھی ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر کہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو دل میں تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اپنی ذات کا نقصان ہونے کی بنا پر نہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ تو محبت اللہ کے لیے کیے اور جدا بھی ہوئے تو اللہ کی خاطر، جس کو دوسری حدیث پاک میں الحب فی اللہ والبغض بغض فی اللہ سے تعبیر کیا گیا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دوری اختیار کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے کسی کو نہ دے، اس طرح سے جو کرتا ہے فقد استکبر الایمان، وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی محبت میں جمع ہونا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے۔ نوجوانی کے وقت میں شیطان زیادہ بہکاتا ہے، اس لیے وہ اس وقت پرواہ نہیں کرتا شیطان کے تقاضے کیا ہے، نفس کے تقاضے کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ کدھر لے جا رہا ہے یہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا کی رضا کس میں ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حکم کی تابعداری کروں گا تو دنیا اور آخرت میری سنور جائے گی۔ تو محبت خدا اور محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرشار ہو کر وہ عبادت کرتا ہوا پرورش پاتا ہے، تو یہ خوش نصیب کو بھی عرش کے سائے میں رب کریم بروز حشر جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ بندہ بھی خوش نصیب من جملہ ان ساتوں کے ہے کہ جو مسجد سے باہر گیا ہے مگر دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے، انتظار ہے کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور میں کاروبار کو چھوڑوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے چلوں، حی علی الصلاح کی آواز آئے، حی علی الفلاح کی آواز کب آتی ہے اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک حشر میں اپنی خاص رحمتوں سے، اپنے عظیم ترین انعامات سے مالا مال کرے گا، اپنے سائے اقدس میں جگہ دے گا۔ اور اللہ کا سایہ یہ سائے کی طرح نہیں ہے، وہ سائے رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں اس کو لے لے گا اپنے نبی کریم علیہ السلام کے تصدق میں۔ یہ خوش نصیبوں کو نعمت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیگر سوال یہ آیت ہے جموں سے، قدرتی آفات آتی ہیں تو ایسے میں کوئی کیا کرے، کیا دعا پڑے؟ اس کا جواب ہم جانتے ہیں لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ محمد کاشف قادری ہے، میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ محمد کاشف قادری؟ جی جی میرٹھ سے؟ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ مجھے پوچھنا کہ جو جب زلزلہ آتا ہے جی تو اس میں جو مومن لوگ شہید وہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، جی جی تو انہیں شہیدی کا درجہ ملتا ہے یا ویسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے میرٹھ سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس سوال کی جانتے ہیں۔ قدرتی آفات آتی ہیں تو ایسے میں مسلمان کیا کرے، کیا دعا پڑھیں؟ اور بھائی صاحب نے آسام سے بھی سوال کیا تھا، جب یہ حکم آتا ہے یعنی عذاب کا یا آفات سماوی کا تو ہم کیا پڑھیں، کیا عمل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی آفات بھیجتا ہے وہ ہمارے سدھار کے لیے ہے، تو لہٰذا ہمیں اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ سے امن کی بھیک مانگنی چاہیے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے دعائیں جو سکھائی ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، عیبوں کی پردہ دری نہ فرما، پردہ پوشی فرما، وآمن روعاتنا، ہمارے خوف و دہشت کو اے اللہ تو امن میں بدل دے، پروردگار ہماری بے چینیوں کو تو سکون سے تبدیل فرما دے۔ تو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور نیک ہوں تو اللہ سے یس کرنا چاہیے، اللہم لا تؤاخذنا بما فعل السفہاء منا، یہ طویل اگر یاد نہ ہو تو اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ فرما، وعافنا قبل ذلک، عذاب سے پہلے ہی ہمیں تو معاف فرما دے۔ ہم اگر ایسا عمل کیے ہیں کہ جو عذاب کا باعث بنتا ہے، مولا عذاب نازل فرمانے سے پیشتر ہی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرما، وعافنا قبل ذلک، اس سے پیش تری ہمیں تو معافی عطا فرما دے، اپنے امان میں حفظ میں ہمیں لے لے۔ تو اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک
وعافنا قبل ذلك یہ دعا پڑھیں، اور اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا یہ دعا پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی برکت سے آنے والے عذاب کو بھی دور فرما دے گا۔ اگر نیک و صالح لوگ بھی انتقال کر جائے، زلزلے کی نظر ہو جائے، جیسا کہ بھائی نے سوال میں یہ بھی دریافت کیا کہ مسلمان نیک لوگ ہیں وہ بھی اگر اس میں اگر لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کیا شہید کہا جائے گا؟ ہاں سنیے، جو اللہ کے نیک بندے اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، بھائی میں نے یہ بھی ایک سوال میں دریافت کیا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، حقوق بھی ادا کرتے ہیں، سب کچھ نیکیاں کرتے ہوئے اگر وہ اس کی لپیٹ میں اور زد میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ تو سنیے، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ہر مسئلے کا حل بتلا دیا۔ حدیث پاک میں آیا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک لشکر کعبے کو اٹھانے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جنگل ہی میں اللہ پاک اس کو ایسا تہس نہس کر دے گا کہ یخسف باولہم وآخرہم، ان کے اول کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے گا اور آخر کو بھی سارے کے سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جو اچھے ہوں گے ان کا کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا گیا وہ جب وہ آئے گے تو لپیٹ میں سبھی آ جائیں گے، زلزلہ آئے گا تو سبھی لپیٹ میں آئیں گے، ابرا جو اچھے ہوں گے یبعثون علی نیاتہم، ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اچھی نیت تھی، اچھا ارادہ تھا، اچھے جذبات تھے تو وہاں اچھا معاملہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے جو اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اچھے ہوں گے تو شہید ہوں گے، برے ہوں گے تو ان کو ان کی برائیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح سے ہمیں ہدایات اس سلسلے میں دی گئی ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا، لیکن وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ آئیے چلے وقفے کی جانب، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان یقیناً آپ جانتے ہیں، زلزلے کے اسباب و علاج۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، بہت کم وقت رہ گیا ہے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، کون کہاں سے؟ میں ہاپوڑ سے بول رہا ہوں جی، علاؤدین جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سوال یہ پوچھنا تھا جی، ایک تو جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے زلزلے آتے تھے ان کی شکل بتائیں کہ کس طرح سے آتے تھے، وہ کتنے پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا تھا، کیا تھا اس میں؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک دوسرا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اور بتائیں اس میں۔ جی جی، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں یہ وقت نہیں ہے کہ بتایا جا سکے، انشاءاللہ کوئی ایک پروگرام ہی باضابطہ لینا پڑے گا۔ بے حد شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ نے جو سوال کیا انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا زلزلے آتے تھے اور کیسے آتے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک وجود کی برکتوں سے کائنات سیراب ہو رہی تھی، سرفراز ہو رہی تھی۔ یقیناً حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کے وجود مقدس کی برکتوں کے پس منظر میں اس طرح کی بات تو نہ تھی۔ ہاں البتہ کہیں کہیں کسی نے احکام حبیب پاک علیہ السلام کے اور احکام خداوند قدوس کی خلاف ورزیاں کی تو ہلکے سے جھٹکے ضرور آئے، لیکن وہ جو جس میں کسی کو دھسا دیا جائے یا کسی پر اس طرح کا عذاب آ جائے، یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری طور پر جلوہ گری کی وجہ سے یہ ہوئی نہیں۔ ہاں البتہ سب سے پہلا زلزلہ آیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، تو آپ نے اس وقت اہل مدینہ سے خطاب کر کے کہا تھا کہ جس کسی کی عمل کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، دیکھو اس کو اس علاقے سے باہر انہیں چلے جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے زمین پر اپنا عصا رکھ کر فرمایا تھا کہ اے زمین، کیا عمر تجھ میں عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے؟ تو تب زمین جو ہے خاموش ہو چکی تھی، اس کا زلزلہ ساکن ہو چکا تھا۔ اسی طرح کا ایک جزئیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بھی عہد میمون میں زلزلے سے متعلق ملتا ہے، لیکن یہ صرف کیا تھا؟ قوم کو ڈرانے کے لیے کہ حبیب پاک کے حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے تو تباہ و تاراج کر دیے جائیں گے۔ اس طرح سے ایک روایت میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تاہم عمومی طور پر یہ جو سلسلے ہوئے جہاں احکام خداوند قدوس کی اور احکام نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانیاں ہوئی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مختلف مقامات پر جو زلزلے وغیرہ بھیج کر قوم و ملت کو بیدار کر دیا، اور اب کثرت سے یہ وقوع پذیر ہونے لگ گئے۔ موجودہ سائنسدانوں کا تو یہ تجزیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہلکے سے جھٹکے برابر کچھ نہ کچھ وقفے میں برابر ہو رہے ہیں، کئی چھوٹے کئی بڑے۔ اور انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن ملکوں کو اپنے ٹیکنالوجی پر ناز تھا، جنہوں نے دنیا کو یہ میسج دے چکا تھا کہ اب ہمارے پاس اتنی تیاریاں ہو چکی ہے، اتنا کچھ ساز و سامان جمع ہو چکا ہے کہ ہم دنیا میں سب ایک امتیازی شان کے حامل اور مالک بن چکے ہیں، اتنا عرصہ گزرے گا تب بھی ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی،
خداوند قدوس نے بتایا تم سب کچھ کرنے کے باوجود عاجز و بے بس و درماندہ ہو، دیکھو ہم کس طرح سے عذاب بھیجتے ہیں، زلزلے آئے، اور یہ کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کہ یہ کب آنے والا ہے، آنے کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ تباہی مچی، یہ تباہی مچی ہے، لیکن کب آ رہا ہے اس کو ہم کیسے روک سکیں، نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے نہ اس کو روک سکتا ہے۔ اللہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم جب بھیجتے ہیں تو تم سب کچھ رکھ کر بھی بے بس ہو، تمہارے سارے کے سارے ایٹمی ہتھیار تباہ و تاراج ہو گئے، جہاں تم نے بموں کو بنا کے رکھا تھا جس کے اعتبار سے تم دنیا کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، یہ سب کچھ نیست و نابود ہم نے کر دیا ہے۔ اب دیکھو سمجھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، موقع سنبھلنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا میں جہاں بھی خشکی میں تری میں فساد رونما ہو رہا ہے لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تاکہ ان کے کچھ عمل کا اللہ انہیں مزہ چکائے، تاکہ وہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ آمین۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ میں عمران بول رہا ہوں مہاراشٹر سے۔ جی عمران صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا ہے تو بیوی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ جی بھائی جان، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، پھر بھی اگر مفتی صاحب مناسب سمجھے تو اس کا جواب عطا کریں گے۔ دیگر سوال دیگر کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ جی میں عبد الرحمان بول رہا ہوں دلی سے۔ جی عبد الرحمان صاحب بتائیے گا، سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے، جی زلزلے جو آتے ہیں، جی، اور مفتی صاحب کو میرا سلام، السلام علیکم، ان سے بتائیے گا، میں مفتی شیخ الحدیث قنوج مفتی آفاق صاحب ان کا شاگرد بول رہا ہوں۔ جی یہ زلزلے کے بارے میں پوچھنا، زلزلے جو آتے ہیں، سونامی آتی ہیں اور یہ جھٹکے جو آتے ہیں، جی، تو ان کا مطلب حل کیسے مطلب ہونا چاہیے، اور کیسے مطلب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک رجوع ہونا چاہیے، گڑگڑا گڑگڑا کے معافی مانگنی چاہیے، اور تہجد کا وقت کیسا رہے گا؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دلی سے جوائن کیا۔ آپ کا سوال کافی طویل ہو رہا ہے، یقیناً اس میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست کریں گے اختصار کے ساتھ بھائی کا جواب عطا فرما دیں، اور جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی بتا دیں تاکہ پروگرام مکمل ہو جائے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ زلزلے وغیرہ جب آتے ہیں یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس موقع پر کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ 15 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، تو جن برائیوں کا نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بعض حقوق اللہ بھی ہیں، بعض حقوق العباد بھی ہیں۔ بندوں کے جہاں حقوق پامال ہوئے ان کے حقوق ادا کر دیں، اور حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کی قضا کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگے، توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنا فضل کریم، فضل عمیم اور لطف جسیم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہمارا نصیب اور مقدر بنے گی۔ معزز ناظرین، یہ نہایت ہی اہم ترین عنوان تھا جس پر ہم نے گفتگو کی، مختلف سوالات موصول ہوئے، اس کے جوابات دیے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی متعدد آیات کے ذریعے سے بتا دیا کہ دنیا والوں، یہ دنیا میں جو کچھ تم کو بھیجا گیا ہے چند روز کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ہمیشہ تمہارے قیام کا مقام نہیں ہے۔ اور دنیا میں جس کسی کو خوشحال دیکھو تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ ان کو خوشحال اللہ پاک نے بنایا ہے تو ان سے خوش ہو کر بنایا، نہیں۔ اللہ قرآن میں قانون بتا دیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب انہوں نے ہمارے احکام کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر قسم کے دروازے کھول دیے۔ تو کسی کے پاس اگر خوشحالی ہے، دولت ہے، ہتھیار ہے، طاقت ہے، وسائل ہے، تو یہ مت سمجھو کہ خدا ان سے خوش ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ دیا گیا اس پر اگر وہ اترانے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے اخذناہم بغتہ، ہم مہلت دیے بغیر ان پر اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں۔ رب کریم نے ڈرایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، دنیا والے ایمان لائیں، تقوی کی زندگی بسر کریں تو ہم اپنے فضل و کرم سے آسمان اور زمین سے دروازے کھول دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، ہم نے ان کی گرفت فرمائی۔ فرماتا ہے افامن اہل القریٰ، کیا بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون،
کہ سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب ان کے پاس آئے. اب امین اہل القریٰ یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا وہ اس سے بے خبر ہو چکے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں کہ کھیل رہے ہوں اور ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آ پہنچے؟ تو ہر وقت بندے کو ڈرنا چاہیے کہ پروردگار کبھی بھی مواخذہ اور گیر فرما سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں. جن جرائم سے توبہ کرنے کے لیے، جن جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے یہ مسائل آتی ہیں، ان سے توبہ کرتے رہیں اور معاشرے کو پاک صاف بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اب وقت آتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے کالز کا، آپ کے ایس ایم ایس کا، آپ کی ہمت افزائی کا. انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کو جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے جسم کی نمائش سے بچیں. جی ہاں ناظرین، آپ نوٹ فرما لیں، جسم کی نمائش سے بچیں، اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمان محترم مفتی صاحب کا. جزاک اللہ خیر فی الدارین. ناظرین، اب چلتے چلتے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے احکام پر ہمیں چلنے والا بنائے. کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ نہیں کرتا. یقیناً کس لمحہ، کس وقت ہم سے جانے میں انجانے میں کیسے کیا نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا کیا گناہ ہو جاتا ہے، کیا لغزش ہو جاتی ہے، کس پر ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں. وہی ایک وقت جو ہے ہمیں ظالم بنا دیتا ہے اور اللہ کی محبت سے دور کر دیتا ہے. واللہ لا یحب الظالمون کہتا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کو اپنی ذات سے کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو. انشاءاللہ اگلے جمعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.